اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صل وسلم علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آل سیدنا و مولانا محمد افضل صلواتک بعدد معلوماتک وبارک وسلم وصلی علیہ. 186 احل لکم جائز قرار دیا گیا آپ لوگوں کے لیے لیلۃ الصیام. دیکھ لیا لیلۃ الصیام روزے کی راتوں میں الرفث الی نسائکم. اب رفث لٹرلی ان باتوں کو کہا جاتا ہے جو میاں بیوی اس خاص وقت میں ایک دوسرے کے ساتھ کرتے ہیں. یہ اس کا لفظی معنی ہے. لغوی معنی میاں بیوی جب آپس میں ملتے ہیں اس وقت جو باتیں ہوتی ہیں اس کو رفث کہتے ہیں. صحیح, پیار کی باتیں ہوتی ہیں. صحیح, ایکسپیرینس سے تعلق. لیکن یہاں اس کا لٹرل معنی مراد ہے, ٹیکنیکل معنی مراد ہے. تو ٹیکنیکل معنی مباشرت کرنا. ٹیکنیکل معنی کیا ہوگا؟ احل لکم جائز کیا گیا ہے آپ لوگوں کے لیے لیلۃ الصیام اور روزوں کی راتوں میں الرفث مباشرت کرنا الی نسائکم اپنی بیویوں کے ساتھ. تو میں نے بتا دیا تھا کہ ابتدا میں روزہ شروع ہو جاتا رائٹ آفٹر صلاۃ التراویح. رائٹ آفٹر صلاۃ التراویح. جیسے ہی تراویح ہو جاتی اور لوگ بیڈ پہ چلے جاتے تو سحری مہری کا کوئی تعلق نہیں تھا. بس روزہ شروع ہو گیا فار دی ہول نائٹ اینڈ فار دی ہول ڈے ٹل سن سیٹ. صحیح. تو اب رات ایک صحابی رضی اللہ عنہ وہ اپنی بیوی سے ملا. تو صحابہ بڑے پاک لوگ تھے. اس جیسے پاک لوگ انبیاء کے بعد ان جیسے پاک لوگ کبھی پیدا نہیں ہوئے. تو وہ صحابی صبح آئے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس. صحیح, اور کہہ دیا کہ جی ہو گیا. فرمایا ہو گیا, اٹ ہیپن ٹو می. پاک صلی اللہ علیہ وسلم اسمائل کر گئے کہ رات بس نہیں کنٹرول کر سکا. تو اللہ کریم نے یہ حکم بھجوا دیا کہ احل لکم لیلۃ الصیام جائز قرار دیا گیا ہے آپ لوگوں کے لیے روزوں کی راتوں میں الرفث الی نسائکم مباشرت کرنا اپنی بیویوں کے ساتھ. ہن لباس لکم وہ آپ کا لباس ہے, وانتم لباس لہن اور آپ ان کے لباس ہیں. اب لباس یا جامہ کپڑے اس کے کچھ پرپسز ہوتے ہیں. نمبر 1 ستر اور پردہ پوشی کرنا. ہم کپڑے کیوں پہنتے ہیں؟ ہاں, ستر اور پردہ پوشی کے لیے. اور نمبر 2 اس سے شخصیت میں نکھار آ جاتا ہے. کہتے ہیں آدمی کے لباس کو دیکھو اس کا مزاج آپ کو معلوم ہو جائے گا. آدمی کے لباس کو دیکھو تو کیا ہو جائے گا؟ مزاج معلوم ہو جائے گا. تو اب پتہ لگ گیا کہ میاں بیوی یہ ایک دوسرے کی پردہ پوشی کریں گے نمبر 1, اور نمبر 2 وہ ایک دوسرے کو معزز بنانے کی تگودو کرتے رہیں گے. ہمارا کیس ادر وے اراؤنڈ ہے. صحیح, ہمارے سارے کیسز ادر وے اراؤنڈ ہوتے ہیں. بازین میں آگے میرے دادا ہمیشہ کہا کرتے تھے کہ یہاں لوگ حماقت کی بات کرتے ہیں. میں نے کہا وہ کیا کہ لوگ کہتے کہ بس بیوی ہے. ہمارے ہاں قومی جرگے کے لیے یا شادی غمی کے لیے ایک کامن پلیس ہوتا ہے, ہم اس کو حجرہ کہتے ہیں. کیا کہتے ہیں؟
حجرہ تو ہر ایک آدمی کا یعنی ہر صاحب حیثیت بندہ جو ہوتا ہے اس کا تو اپنا ایک ڈیرا ہوتا ہے پرسنل، جہاں پہ اس کے مہمان آتے رہتے ہیں. لیکن شادی اور غمی کے لیے جو کام کا کامن ڈیرا ہوتا ہے تو وہ لوگ اپنے پرسنل ڈیرے پر نہیں کرتے، وہ کہاں کرتے ہیں؟ حجرے میں کرتے ہیں، کامن. صحیح. تو دادا صاحب نے کہا کہ لوگ کہتے ہیں کہ بیوی کو لوگ حجرے میں تو نہیں لے جایا کرتے، بیوی کو لوگ حجرے میں نہیں لے جایا کرتے. اس نے کہا میرا اس سے اتفاق نہیں، بیوی تو ہر وقت حجرے میں بیٹھی رہتی ہے. میں نے کہا دادا جی وہ کیسے؟ اس نے کہا آپ کا مہمان آیا ہوگا. صحیح. اس نے اس کی صحیح خاطر مدارات نہیں کی، کھانا صحیح تیار نہیں کیا، چائے صحیح نہیں پکایا، اب آپ لے جائیں گے ڈیرے پر یا حجرے پر. تو اس نے کہا کہ ٹھیک ہے، فزیکلی وہ وہاں نہیں، فزیکلی وہ حجرے میں نہیں، لیکن وہ تو ان ون وے اور دی ادر ہر وقت حجرے میں بیٹھی رہتی ہے. تو وہ چاہے آپ کو معزز بنا دے، وہ چاہے آپ کو حجرے میں ذلیل کر دے. صحیح. تو یہ اللہ نے فرمایا کہ ہن لباس لکم وانتم لباس لہن، آپ ان کا جامع اور وہ آپ کا جامع. عالم اللہ، پتہ ہے اللہ تعالیٰ کو، انکم کنتم تختانون انفسکم، کہ آپ لوگ تختانون انفسکم، آپ لوگ تھے خیانت کرتے تھے اپنے آپ کے ساتھ، کیونکہ رات یہ ملنا ناجائز تھا اور آپ لوگ مل گئے. تو اللہ کریم نے فرمایا اوکے ڈونٹ وری، فتاب علیکم، اللہ کریم نے رجوع کیا آپ لوگوں پہ، وعفا عنکم، اور درگزر فرمایا آپ کا. تو آپ اللہ نے رجوع کیا اور درگزر فرمایا. آدمی بغیر شرعی عذر کے رمضان کا روزہ توڑ ڈالے تو اس پر کیا لازم آتا ہے؟ کفارہ. ایک روزہ قضا کا اور 60 روزے کفارے کے. تو آل ٹوگیدر کتنے ہو گئے؟ 61. کہ ایک روزہ قضا کا اور 60 روزے کفارے کے. یہاں پہ اللہ کریم نے یہ مہربانی فرمائی کہ میں نے آپ لوگوں پہ ایسا رجوع کیا اور ایسا درگزر فرمایا کہ نہ آپ پر اس کے لیے کفارہ لازم کیا اور نہ قضا لازم کیا. صحیح. کہ رات جو آپ ملے تو نہ آپ پر کفارہ ہے اور نہ آپ پر قضا ہے. فالآن باشرون، اور نہ صرف یہ بلکہ میں نے وہ جو رول ہے وہ بھی ریلیکس کروا دیا، میں نے روزے کا رول بھی ریلیکس کروا دیا. فالآن باشرون، تو اب آپ ان کے ساتھ مباشرت کیا کرو. وابتغوا ما كتب اللہ لکم، اور ڈھونڈو طلب کرو جو اللہ نے لکھا ہے آپ لوگوں کے لیے. تو باہمی مباشرت میں کافی ساری چیزیں لکھی ہوتی ہیں. نمبر ایک فطری تقاضے کی فلفلمنٹ ہے. جس طرح ہمیں بھوک لگتی ہے کھانا، پیاس لگتی ہے پینا، تو یہ بھی ایک نیچرل تقاضا ہے. ایک فطری تقاضا کو پورا کرنا ہے، نمبر 1. نمبر 2، انبیاء کی سنت کا اتباع کرنا ہے، کیونکہ یہ کوئی حیوانی عمل تو نہیں، ہم حیوان توڑے ہیں کہ یہ کام کرتے ہیں، ہم تو یہ عبادت کی نیت سے کرتے ہیں کہ یہ سنت ہے سارے انبیاء کی علیہم الصلوات و تسلیمات. اور نمبر 3 بچہ، نمبر 3 بچہ. وَكُلُوا كَاؤْ وَاشْرَبُوا پیو حَتَّى يَتَبَيَّنَ لَكُمْ، تا کہ کلیئر ہو جائے آپ لوگوں کے سامنے الخیط الابیض، سفید داغا، من الخیط الاسود، کالے داغے میں سے. جب کالے اور سفید کی تمیز ہو جائے تبھی تک آپ رات کو کھانا کھایا کریں. کالے داغے اور سفید داغے کی تمیز ہو جائے تو تبھی تک آپ رات کے وقت کھانا کھایا کریں. تو ایک صحابی، اس کا نام ہے عدی ابن بدا رضی اللہ عنہ. اس کا نام کیا ہے؟ عدی ابن بدا. وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آ گئے. میں نے کہا کہ وہ بڑے ٹرانسپیرنٹ لوگ تھے، وہ بڑے صاف اور شفاف قلب و دماغ کے مالک تھے. جو کوئی تنہائی میں کر جاتے آ کے رسول پاک کو بتا دیتے صلی اللہ علیہ وسلم یہ ہو گیا جی. صحیح. ہم تو کہتے ہیں کہ پتہ نہ لگ جائے. صحیح. ایون امام صاحب کو پتہ نہ لگ جائے، وہ پوڈیم پر بات کرے گا. کیونکہ مجھ سے کوئی مسئلہ پوچھتا ہے تو نام لیے بغیر میں پوڈیم پہ اس کو جنرلائز اس لیے کرتا ہوں کہ اور بھی اگر اس قسم کے مسئلے میں انوالو ہیں اور وہ پوچھتے نہیں تو ان کا بھلا ہو جائے. صحیح. میں اس کو بطور ایشو یہاں بیان کر دیتا ہوں.
Yes, without naming the person who asked me about that question. کیونکہ وہ تو سیکریسی ہوتی ہے نا. وہ تو کیا ہوتا ہے؟ سیکریسی. میں نے کہا کہ 3 لوگ ایسے ہوتے ہیں جو سیکرٹ کیپر ہوتے ہیں. 3 لوگ ایسے ہوتے ہیں جو سیکرٹ کیپر ہوتے ہیں. نمبر 1 اٹرنی. نمبر 1 اٹرنی. نمبر 2 ڈاکٹر. اور نمبر 3 مفتی صاحب. کیونکہ ڈاکٹر سے آپ نے حقائق نہیں چھپانے. اگر حقائق چھپائے تو آپ اپنے آپ کو دھوکہ دے رہے ہیں. اس نے کہا تھوک میں خون آیا ہے, اب آپ ڈرتے ہیں کہیں ٹی بی نہ ہو. صحیح. آپ نے کہا نہیں کوئی وہ نہیں آیا. تو وہ تو آپ کو کوئی ٹائنال وغیرہ دے دے گا, آپ اپنا بیڑا غرق کر رہے ہیں. اگر آیا تو اس کو بتائیں کہ ہاں جی تھوک میں خون آیا تھا, کالا تھا یا ریڈ تھا. صحیح. تو اگر آپ نے کہا کہ ریڈ تھا تو کہتے ہیں نو پرابلم, یہ تو قریب سے آیا ہے. صحیح. لیکن اگر آپ نے کہا کہ کالا تھا تو اٹ مین اٹ واز اسٹک سم ویئر ان لنگس. گاٹ اٹ. سو پھر وہ آپ کو اس قسم کی ٹریٹمنٹ شروع کر دے گا. تو ڈاکٹر سے کچھ چھپانا نہیں. نمبر 2 اٹرنی سے کچھ چھپانا نہیں, ورنہ دھر لیے جاؤ گے. اٹرنی کے سامنے تو آپ نے واضح کرنا ہے کہ یہی مسئلہ ہے میرا, یو شوڈ فائنڈ می اے وے آؤٹ. صحیح. اس طرح مفتی صاحب سے آپ نے کوئی بات چھپانا نہیں کہ یہ ہے میرا کیس, اس کا شرعی فتویٰ کیا ہے. صحیح. اب باقی دونوں میں تو ہم ٹھیک ہیں, ڈاکٹر میں بھی اٹرنی میں بھی, لیکن مفتی کو ہم اپنے لائن پہ ڈالنا چاہتے ہیں. یعنی ببی تفاوت راز کجا استابا کجا. یعنی اس کا معنی یہ ہے کہ آپ کو اپنے مالیاتی حقوق یا جو دنیاوی کیس ہے اس کی اہمیت ہے آپ کے ذہن میں, تبھی تو آپ اٹرنی کو سچ بولتے ہیں. آپ کی صحت کا آپ کو احساس ہے اس لیے آپ ڈاکٹر کو بھی سچ بولتے ہیں. لیکن آپ کے دین کا آپ کو احساس نہیں تو مفتی کو آپ گڑبڑ کروانا چاہتے ہیں. صحیح. بلکہ وہ فتویٰ مانگنے کی بجائے خود فتویٰ شروع کر دیتا ہے. کبھی کبھار مجھے کوئی فون کر دیتا ہے تو ایک لمبا تڑنگا, میں کہتا ہوں بھائی مقصد پہ آ جاؤ, میرے پاس ٹائم نہیں اتنی تقریر سننے کے لیے. صحیح. تو وہ پھر تو میں کہتا ہوں دیکھیے آپ سوال پوچھتے ہیں یا جواب دیتے ہیں مجھے. اگر آپ جواب دے دیتے ہیں تو آپ اپنا وقت ضائع کر رہے ہیں, کیونکہ میں نے تو آپ سے پوچھا ہی نہیں. صحیح. اور اگر آپ سوال پوچھتے ہیں تو مجھ سے سوال پوچھیں تو میں آپ کو جواب دے دوں گا کہ یہ ہے. پھر وہ کہتے ہیں وہ جی وہ ہمارے کزن ہیں, وہ پاکستان میں ہوتے ہیں یا ہندوستان میں ہوتے ہیں, اس نے تو وہاں کے ایک مفتی صاحب سے پوچھ لیا. تو میں نے کہا دیکھیے بھائی, میں نے آپ کو فون کیا تھا کہ آپ ان سے پوچھیں یا آپ نے فون کیا. اگر آپ کے کزن نے کسی مفتی سے پوچھا تھا, صحیح, تو جسٹ فالو دیٹ مفتی. صحیح. یعنی وہ یہی سوچتا ہے کہ اس کی زبان سے میں وہ کلمات کیسے نکالوں جو میں کھلوانا چاہتا ہوں. صحیح. آپ اس سے پوچھیں کہ وہ کزن آپ کا کون ہے, اور اس سے پوچھیں کہ وہ مفتی کون تھا, وہ کہتے ہیں وہاں کوئی مولوی صاحب. تو پتہ لگ گیا کہ ہمارے ذہن میں ابھی تک دین کی اہمیت نہیں آئی. دین ہمارے نزدیک سیکنڈری قسم کی چیز ہے, یہ پرائمری چیز نہیں ہے. صحیح. یہ بنیادی چیز نہیں ہے, یہ ہمارے نزدیک سیکنڈری قسم کی چیز ہے. میرا تو دل ایسا اچاٹ ہو گیا ہے کہ اللہ تعالیٰ رحم فرمائے. ایسا دل اچاٹ ہو گیا ہے کہ بھائی اگر 10-15 سال میں لوگوں کا ذہن دینی نہیں بنا, شاید میں واحد پاگل مولوی ہوں پورے امریکہ میں جو دن بھر لگا رہتا ہے سکھانے, بتانے, ٹیچ کرنے کہ بھائی کوئی ملے سیکھنے کے لیے. تو بس بنیادی بات یہ ہے کہ دین یہ ہماری انٹرٹینمنٹ بن گئی ہے. صحیح. یعنی دین نہیں رہا. اللہ کریم ہمیں واپس دین کے صحیح فوڑ پر لے جائے. تو عدی بن بدار رضی اللہ تعالی عنہ نے ان دونوں کالے اور سفید داغوں کے الفاظ کو لٹرلی لے لیا. تو اپنے پلو کے نیچے ایک سفید داغا رکھ دیا, ایک کالا داغا رکھ دیا. اب رات تھوڑی دیر بعد اٹھ جاتا, صحیح, کمرے کے اندر کچھ کھا پی لیتا, پلو کو اس طرح کر کے کہ کالا اور سفید علیحدہ علیحدہ معلوم ہوتا ہے کہ نہیں, تو کہتا ہے ابھی تک تو معلوم نہیں ہوتا. پھر جاتا کچھ کھا لیتا, کچھ پی لیتا. صحیح. اب جب تک کالا اور سفید ایک دوسرے سے سپریٹ ہو گیا تو سورج بھی نکل آیا تھا اور وہ ابھی تک کھا پی رہا تھا. صحیح. کیونکہ کمرے کے اندر تو کالے اور سفید کی تمیز 10-11 بجے ہوتی ہے.
10-11 بجے تک تو کمرے کے اندر اتنی روشنی نہیں ہوتی. صحیح. تو ونس اگین کہ یہ بڑے پاک باز لوگ تھے. آیا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس کہ جی کنفیوز ہو گیا کہ یہ تو میرا ذہن کام کرتا ہے کہ یہ جو ہے نا کھانا صرف رات کے وقت جائز ہے. رمضان میں کھانا رات کے وقت جائز ہے, لیکن وہ کالے اور سفید دھاگے کا مسئلہ میں نہیں سمجھ سکا, کیونکہ وہ میں تو 2 دھاگے رکھ چکا تھا اور تھوڑی دیر بعد اس کو دیکھ لیتا اور پھر وہ نظر نہیں آتے, میں پھر شروع کر دیتا. صحیح. تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے تبسم فرمایا. وہ بھی کیا بندے تھے. صحیح. اس نے ایسا نہیں فرمایا بے وقوف کہیں کے پتہ نہیں کہاں پلے پھولے ہیں, نہیں, وہ بڑے عجیب آدمی تھے صلی اللہ علیہ وسلم. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ عدی انک اذن لعریض القفا, آپ تو بڑا موٹا گردن رکھتے ہیں. تو ایک یہ لفظ جو ہے موٹا گردن, ہمارے ہاں ایک ضرب المثل ہے پشتوں میں, جب ہم کسی کے حماقت کا تذکرہ کرتے ہیں تو ہم ڈائریکٹلی ایسا نہیں کہتے, اس کو مائلڈ بنا دیتے ہیں. تو ایسا نہیں کہتے بڑا احمق آدمی ہے. صحیح. ہم کہتے ہیں اس کا چمڑا ذرا موٹا ہے. ہم کیا کہتے ہیں؟ اس کا چمڑا ذرا موٹا ہے. اس کو بات کی بہت جلدی یہ پک نہیں کرتا. تو ہم کیونکہ ڈائریکٹلی آپ کسی کے متعلق کے لیے بے وقوف آدمی ہو تو لڑ پڑے گا. صحیح. تو اس کو ذرا یعنی کان پکڑنا ہے, لیکن کہاں سے اس طرح جا کے تو اس کو مائلڈ بنا. میں نے آپ کو لطیفہ سنا دیا تھا, ہمارے علاقے میں ایک لطیفہ مشہور ہے کہ ایک آدمی ایک خندق میں, کہاں خندق میں کام کر رہا تھا. صحیح. اور یہ جو زمیندار اور کاشتکار کام کرتے ہیں تو یہ کوئی سنگ سانگ بھی کرتے رہتے ہیں نا کام کرتے وقت. صحیح. کوئی سنگ سانگ کرتے رہتے ہیں اپنے کو مشغول رکھنے, اپنے کو انرجائز کرنے. تو اس نے ایک آواز لگائی اور کوئی سانگ پڑا. ایک آدمی کو دیکھا کہ وہ مجھے سن رہا ہے, تو اس نے اس آدمی سے کہہ دیا کہ دیکھیے میری آواز آپ کو کیسے لگی, میری آواز آپ کو کیسے. وہ آدمی بھی بڑا لاڑی تھا. صحیح. وہ ڈائریکٹلی اس کو کنڈیم نہیں کرنا چاہتا تھا, اس کو مائلڈ بنا رہا تھا. تو اس نے کہا آپ کی آواز تو بالکل میری آواز جیسی ہے. آپ کی آواز ہاں بالکل میری آواز جیسی, اور میری آواز خالص گدھے کی آواز جیسی. اگر یہ ڈائریکٹلی اسے کہہ دیتا کہ آپ کی آواز بالکل گدھے جیسی تو لڑ پڑتا. تو عرب جب کسی کے حماقت کی بات کرتا ہے تو وہ کہتے ہیں کہ انک اذن لعریض القفا, آپ کا گردن موٹا ہے. کیا ہے؟ ہم کہتے ہیں چمڑا موٹا ہے, وہ کہتے ہیں گردن موٹا ہے. لیکن حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے لفظ تو وہی کہا, لیکن حضور علیہ الصلوۃ والسلام اس کو احمق نہیں کہہ رہے تھے. اس نے اس ٹون میں وہ لفظ استعمال نہیں کیا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے تو چونکہ سفید داغا اور کالا داغا, اس سے تو ہرائزن کی روشنی یا تاریکی مراد تھی. کہ اللہ کریم نے فرمایا کہ جب ہرائزن پہ سفیدی نظر آئے سپریٹلی تاریکی سے, کہ رات کی تاریکی چلی گئی, ہرائزن پر پھیلی ہوئی. اب ہرائزن پر کیا پھیل گیا؟ روشنی پھیل گئی, سفیدی پھیل گئی صبح صادق کی. صحیح. اب ہرائزن کتنا ہے؟ 1 گز, 2 گز, 1 میل, 10 میل, 100 میل وزن میں گئی. تو اب ان داغوں سے تو ہرائزن کی تاریکی اور سفیدی مراد ہے جو سینکڑوں بلکہ ہزاروں میل ہے. جو کیا ہے؟ جو ہزاروں میل ہے. تو اگر وہ ہزاروں میل کی لمبائی آپ پلو کے نیچے لا سکتے ہیں تو پتہ نہیں آپ کا پلو کتنا ہے, کتنے ہزار میل کا ہے آپ کا پلو. اور اگر اتنے ہزار میل کا آپ کا پلو ہے تو آپ کا گردن کتنا موٹا ہے جس کو اتنے پلو کی ضرورت ہوتی ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس انداز سے بات کی. تو اب یہاں پہ اللہ کریم نے خیط ابیض یعنی سفید داغے کی تشریح کر دی اس آیت میں کہ حتی یتبین لکم, تاکہ واضح ہو جائے آپ لوگوں کے سامنے, الخیط الابیض سفید داغا, من الخیط الاسود کالے داغے میں سے, من الفجر. اب سفید داغا کس چیز کا؟ من الفجر, صبح کا سفید داغا. تو جب آپ کہتے ہیں صبح کا سفید داغا تو سفید داغے میں تو رات اور دن کی تمیز نہیں ہوتی. سفید داغا تو سفید ہی ہوتا ہے. جب اللہ کریم نے صبح کا سفید داغا کہہ دیا تو پتہ لگ گیا کہ داغے سے وہ داغا مراد نہیں جو ہم سب جانتے ہیں, بلکہ صبح کا سفید داغا ہرائزن کی سفیدی ہے, ہرائزن کی سفیدی ہے. ثم اتموا الصیام, اور پھر مکمل کر دو روزوں کو, الی اللیل, رات تک.
پھر روزہ مکمل کرو کب تک؟ رات تک. وَلَا تُبَاشِرُونَ لیکن مباشرت نہ کرو بیویوں کے ساتھ، وَأَنْتُمْ اس حالت میں کہ آپ لوگ عاکفون اعتکاف کرنے والے، فی المساجد مساجد میں. کیونکہ اعتکاف آپ لکھیں کہ یہ اعتکاف حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے 9 رمضانوں کے روزے رکھے. کتنے رمضانوں کے؟ 9. اور ہر رمضان آپ صلی اللہ علیہ وسلم آخری 10 راتوں کا اعتکاف کیا کرتے تھے، کبھی مس نہیں کیا. اس لیے سنت موقر ہے. کیا ہے؟ سنت موقر ہے، لیکن کفائی ہے. کفائی کا معنی یہ کہ کمیونٹی میں کسی نے کرنا ہے. اگر سب نے نہیں کیا تو سارے گناہگار ہیں کہ سنت موقرہ کو چھوڑ دیا. صحیح. لیکن اگر کمیونٹی میں ایک آدمی نے بھی کی دے تو باقیوں کا ذمہ فارغ ہو گیا. البتہ سنت اس کی ادا ہو گئی لیکن باقی کمیونٹی کا ذمہ فارغ ہو گیا. نہیں 10 روزے نہیں، میں نے کہا کہ آخری 10 دن رات کا اعتکاف کیا کرتے تھے. رمضان میں آخری 10 دن رات کا اعتکاف کیا کرتے تھے. لیکن آخری رمضان جو آپ کی زندگی کا تھا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے 20 دن رات کا اعتکاف کر دیا کہ بطور وحی آپ کو معلوم ہو چکا تھا کہ اگلے رمضان میں نہیں ہوں گا. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس رمضان کا اعتکاف یعنی اس والے رمضان میں کر دیا. اب اعتکاف کیا چیز ہے؟ اس کا لفظی معنی ہے ریٹریٹ، سیکلوژن. سو ریٹریٹ فرام آل دا ورلڈلی بزنسز، کنسنٹریٹ آن اللہ alone. بس اعتکاف میں 2 چیزیں ہیں کہ ورلڈلی بزنسز سے ٹوٹلی withdrawal اور کنسنٹریشن اپان اللہ سبحانہ و تعالی. اس لیے میں یہاں جو اعتکاف پہ بیٹھتے ہیں تو میں نے کہہ دیتا ہوں کہ یہ جو سیلولر فون ہے آپ کا یہ گھر میں چھوڑائیں. صحیح کہ پھر تو آپ نے ریٹریٹ نہیں کیا. اور بغیر شرعی ضرورت کے مسجد سے نکلنا اعتکاف کو توڑ دیتا ہے. اور مسجد اس ساری فیسلٹی کا نام نہیں ہے. مسجد پریئر ہال کا نام ہے. مسجد کسی سوشل ہال مسجد نہیں ہے، وہ تو سوشل ہال ہے. پارکنگ لاٹ وہ مسجد نہیں ہے، وہ کیا ہے؟ وہ تو پارکنگ لاٹ. اور شرعی ضرورت، باتھ روم شرعی ضرورت ہے اور کچن شرعی ضرورت ہے. تو بغیر شرعی ضرورت کے مسجد سے نکلنا نہیں. اگر کوئی نکلا اس کا اعتکاف ٹوٹ گیا. اس لیے ائمہ نے فرمایا کہ اعتکاف اس مسجد میں ہونی چاہیے جہاں پہ نماز جمعہ پڑھایا جاتا ہے. لیکن اگر ایسی مسجد میں اعتکاف کیا جہاں پہ 5 وقتہ نماز تو ہوتی ہے لیکن صلاۃ جمعہ نہیں پڑھایا جاتا، جمعہ کے لیے وہاں کے لوگ کسی دوسری مسجد میں جاتے ہیں، تو پھر اعتکاف والے کو بھی نکلنا ہوگا جمعہ پڑھنے کے لیے دوسری مسجد میں جانے کے لیے. تو وہ بھی شرعی ضرورت بن گیا کیونکہ فریضہ ہے، تو اس سے پھر اعتکاف نہیں ٹوٹتا. اگرچہ ریکمینڈڈ پریکٹس نہیں ہے کہ ایسی مسجد میں اعتکاف کرے جہاں پہ جمعہ نہیں پڑھایا جاتا، لیکن اگر شروع کر دیا تو اعتکاف از اوکے. اعتکاف از ناٹ اے ریکمینڈڈ اعتکاف بٹ دیٹ از اسٹل اعتکاف. لیکن جمعہ کے لیے اس کو جانا پڑے گا. صحیح. اور حضور علیہ السلام نے فرمایا جس نے اعتکاف کو اپنے شرائط کے ساتھ پورا کر دیا، اللہ کریم قیامت کے دن اس کے اور جہنم کے درمیان 3 خندقوں کا فاصلہ رکھیں گے. کتنے خندقوں کا؟ 3 ٹرنچز کا. اور حضور نے فرمایا کہ ہر ایک ٹرنچ کی چوڑائی اتنی ہوگی جس طرح زمین اور آسمان کے درمیان فاصلہ ہے.
اب یہ تو ہو گئی اعتکاف کی بات. کچھ لوگ ایسے ہوتے ہیں جو اعتکاف نہیں کر پا رہے لیکن وہ چاہتے ہیں کہ یہ ثواب مجھے ملے. تو ابن عباس کی روایت کہ آپ اعتکاف میں تھے، آپ اعتکاف میں تھے، ایک مسلمان بندہ آیا اور ابن عباس سے کہا کہ شیخ وہ فلاں صاحب کے میرے ذمے کچھ قرض ہے اور آج ہی میرا وعدہ تھا قرض لوٹانے کا، آج میرے وعدہ تھا قرض لوٹانے کا، لیکن وہ میں نہیں کر پا رہا، آج میرے بساط میں نہیں کہ وہ قرض لوٹا سکوں. تو میں بڑا فکر مند ہوں کہ کیا کروں، میں نے وعدہ کیا ہے اس سے، اب مجھے یہ بھی شرم آتی کہ اس کے پاس جا کر اس سے میں تقاضا کروں کہ آپ ذرا 2-4 دن مجھے اور دے دیں. تو ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ اٹھ کھڑا ہوا اس کے ساتھ، اس نے کہا چل میرے ساتھ چل. جب مسجد سے نکلا تو اس آدمی نے اس سے کہا اوا ما کنت فی الاعتکاف، حضرت آپ اعتکاف میں نہیں تھے، حضرت آپ اعتکاف میں نہیں تھے، آپ تو مسجد سے نکل آئے. ابن عباس نے فرمایا کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو بندہ اللہ کے لیے کسی مسلمان کی حاجت روائی میں چلا جائے اس کو 10 سال کے اعتکاف کا اجر مل جاتا ہے، اس کو 10 سال کے اعتکاف کا، او خیر لہ من الاعتکاف 10 سنین، 10 سال سے زیادہ اجر اس کو مل جاتا ہے. اس نے کہا آپ کی مشکل تھی اور آپ نے آ کے مجھے بتا دیا تو میں نے باٹم لائن پک کر دیا کہ آپ کے پاس کوئی دوسرا سورس نہیں ہے، آئی ایم دا اونلی سورس. کیونکہ مدینہ میں تو اہل مدینہ ابن عباس کو دیکھ کر یا سبحان اللہ، بڑے سے بڑا صحابی بھی ابن عباس کو دیکھ کر، ایک تو اس کی علمیت کی وجہ سے کہ وہ بہت بڑے عالم تھے ابن عباس صاحب، حالانکہ ینگ آدمی تھے لیکن علم کے اعتبار سے حضرت ابوبکر رضی اللہ عنہ اس سے فتویٰ مانگتے تھے، حضرت عمر بھی اس سے فتویٰ مانگتے تھے، عثمان اور علی بھی اس سے فتویٰ مانگتے تھے کہ ابن عباس کیا خیال ہے اس مسئلے کے متعلق. تو ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ فرما دیتے کہ ایسا ہے. ایک بار نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے کہہ دیا کہ حضرت میں نے تو آج جاگتے میں فرشتے کی ملاقات کر دی، جاگتے میں کیا فرشتے کی ملاقات کر دی. تو حضور علیہ السلام نے فرمایا ابن عباس سعادت ہے، یہ آپ کی دل کی ٹرانسپیرنسی ہے. یہ کیا ہے؟ آپ کی دل کی شفافیت ہے، ٹرانسپیرنسی ہے، لیکن آپ بڑھاپے میں اندھے ہو جاؤ گے کیونکہ آپ پیغمبر نہیں اور فرشتہ آپ نے جاگتے میں دیکھا تو آپ بڑھاپے میں اندھے ہو جاؤ گے. تو ابن عباس صاحب پھر طائف میں رہے تھے، پھر وہ ہجرت کر گئے تھے کہاں؟ طائف. تو طائف میں وہ بڑھاپے میں وہ اندھے ہو گئے تھے، صحیح، اس کی بینائی چلی گئی تھی، صحیح، لیکن پھر بھی اس طرح بیٹھے رہتے اور سینکڑوں علماء اس کے سامنے بیٹھ کر آپ ان کو حدیث اور تفسیر پڑھاتے رہتے. بہت بڑے آدمی تھے ابن عباس صاحب رضی اللہ. کسی نے اس سے کہہ دیا کہ آپ ہیں نوجوان لیکن آپ کا مقام یہ ہے کہ ابو بکر آپ کو اپنے پہلو میں رکھتا ہے، صحیح، عمر آپ کو اپنے پہلو میں رکھتا ہے، عثمان آپ کو اپنے پاس بٹھاتا ہے، علی آپ کے احترام میں کھڑا ہو جاتا ہے، صحیح. یہ مقام آپ نے کیسا پیدا کر دیا؟ اس نے کہا میں نے تو کبھی مقام کا سوچا بھی نہیں، میں نے کبھی مقام کے لیے سوچا نہیں کہ مجھے کچھ مقام مل جائے. البتہ میں دین سیکھتا رہا، میں دین. تو انہوں نے پوچھا کہ حضرت آپ کو اللہ نے اتنے بڑے علم سے نوازا ہے، آپ یہ راز ہمیں بتا سکتے ہیں؟ صحابہ تو اور بھی حضور کے ساتھ رہے لیکن جو علم اللہ نے آپ کو دے دیا ہے بہت کم لوگوں کو نصیب، تو آپ کو یہ جو علم. تو ابن عباس نے فرمایا 2-3 چیزیں تھیں. ایک تو یہ تھا کہ حضور نے میرے لیے مختلف اوقات میں دعائیں دی ہیں کہ میں جب چھوٹا بچہ تھا تو میری ماں، وہ حضور کی بڑی خدمت گزار تھی، اس کا نام تھا حضرت ام الفضل رضی اللہ تعالی عنہ. وہ حضور کی چچا کی بیوی بھی تھی اور حضور کی سالی بھی تھی، وہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی سالی بھی تھی، چچی بھی تھی اور سالی بھی تھی، کیونکہ اس کی ایک بہن حضرت میمونہ رضی اللہ تعالی عنہ وہ حضور کی بیوی تھی، ہماری والدہ ہے، ہماری اماں جی ہے. تو یہ ابن عباس کی خالہ تھی. تو حضرت ام الفضل ابن عباس کو لے آئے چھوٹا بچہ گود میں اٹھا کے اور حضور علیہ السلام صلی اللہ علیہ وسلم سے کہہ دیا رسول اللہ اس کے لیے تو دعا کر دیں، یہ آپ کا بھائی ہے، چچے کا بیٹا تھا. تو حضور علیہ السلام نے اس کے لیے دعا کر دی کہ اللہ مفقہہ فی الدین وعلمہ القرآن، خداوندہ اسے دین کی سمجھ بوجھ عطا کریں اور اس کو قرآن سکھائے.
اس کو قرآن سکھائے. تو بس ہم کہتے ہیں ابن عباس نے آیت میں یہ بات کہی ہے. ہم کہتے ہیں نا بار بار ابن عباس نے یہ بات کہی ہے کیونکہ وہ اتھینٹک اتھارٹی ہے اس باب میں. اس کو رئیس المفسرین کہتے ہیں. یہ کنگ آف مفسرین اب اس کو کہتے ہیں کہ یہ مفسرین کا کیا ہے؟ کنگ ہے، بادشاہ ہے. اور فرمایا کہ میں سیکھنے کی ایسی ٹھو میں رہتا کہ حضور علیہ السلام کی 10 بیویاں تھی ایک ساتھ. کتنی تھی؟ 10 بیویاں. تو جس رات اور دن حضور علیہ السلام میرے خالہ کے گھر ہوتے تھے، صحیح، میں نے اپنا کیلنڈر مارک کر دیا تھا کہ فلاں دن رات نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم میرے خالہ کے گھر میں ہوں گے، جو اس کی بیوی تھی صلی اللہ علیہ وسلم. تو میں اسی رات کے لیے پہنچ جاتا خالہ کے گھر. میں وہاں پہنچ جاتا خالہ کے گھر، اور چھوٹا بچہ تھا. لیکن رات کے وقت جب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم تہجد کے لیے اٹھ جاتے تو ابن عباس فرماتے میں تھوڑی دیر بعد اس طرح دیکھتا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کس وقت اٹھتے ہیں. تو جب وہ اٹھ جاتے تو میں دوڑ کے کوزا، وہ پانی کا بر لیتا، تولیہ ہاتھ میں لے لیتا اور وہاں کھڑا رہتا احترام. جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم باہر نکل آتے تو میں فوراً اس کو پیش کر دیتا کہ جی یہ پانی ہے آپ کے وضو کے. حضرت میمونہ فرماتی ہیں کہ ایک بار ابن عباس نے لوٹا پیش کر دیا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس طرح آسمان میں تارے تھے بہت سارے، تو اس طرح آسمان کو دیکھ رہا تھا اور کہہ دیا کہ اللہم فقہہ فی الدین وعلمہ القرآن. خداوندہ اس بچے کو قرآن کے علوم سے نوازے، اسے دین کے علوم سے نوازے. اور اس نے کہا تیسری بات یہ ہے کہ جس کسی کے پاس بھی علم تھا، حضور علیہ السلام سے کچھ سیکھ چکا تھا، صحیح، اور مجھے پتہ لگ گیا، میں فوراً پہنچ گیا وہاں، میں اس عالم کے پاس فوراً پہنچ گیا کہ جو کچھ وہ حضور سے سیکھ چکا ہے میں بھی اس سے سیکھ لوں، صحیح. اور فرمایا کہ اس حوالے سے میں نے اپنے ہر استاذ کو حد درجے احترام دے دیا، ایون دو اگر کسی صحابی کو ایک حدیث یاد تھا اور وہ مجھے نہیں معلوم تھا اور مجھے پتہ لگتا کہ اس صحابی نے حضور علیہ السلام کی حدیث کو سیکھ لیا ہے، یاد کیا ہے، تو اگر مجھے جون جولائی کے مہینے میں سخت گرمی میں مجھے پتہ لگ جاتا دوپہر کے وقت کہ فلاں صحابی کو ایک حدیث یاد ہے جو ابھی تک میں نے نہیں سیکھی، تو ابن عباس فرماتے کہ میں ظہر کا بھی انتظار نہ کرتا اس اسکورچنگ ہیٹ میں. اور سعودی عرب کی گرمی تو آپ کو معلوم ہے، اس اسکورچنگ ہیٹ میں چلا جاتا اور اس کے گھر کے دروازے کے سامنے بیٹھ جاتا. کبھی کبھار مجھے دھوپ میں نیند آ جاتی تو پسینے سے شرابور ہو کے وہاں زمین پر لیٹا رہتا، صحیح، کہ یہ بندہ جو ہے ابھی نکلے گا ظہر کی نماز کے لیے، تو جیسے نکلے تو میں ساتھ ہو جاؤں گا اور پھر اس سے وہ حدیث پوچھ لوں گا. تو فرماتے کہ کئی بار ایسا ہوا کہ مدینہ میں بڑی ونڈ چلتی ہے، گرمیوں میں ونڈ چلتی ہے تو میرا بدن اٹھ جاتا گرد غبار سے، لیکن میں انتظار میں رہتا کہ نہیں یہ علم کہیں چھٹ نہ جائے، پتہ نہیں اس بندے سے پھر ملاقات ہوتی ہے کہ نہیں ہوتی، ایسا نہ ہو کہ یہ حدیث مجھ سے چھٹ جائے. تو فرماتے کہ کبھی کبھار وہ صحابی جب نکل آتا اور مجھے دیکھ لیتا تو حیران ہو جاتا، فوراً احترام بجا رہا تھا کیونکہ حضور کے بھائی ہیں صلی اللہ علیہ وسلم، تو دوڑ کے مجھے ہاتھ ملاتا، مرحبا بابن عم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، حضور کے چچا زاد ہمارے دروازے پر. یہ تو بہت بڑی سعادت کی بات تھی کہ حضور کے چچا زاد کسی کے دروازے، کہ حضور کے چچا زاد ہمارے دروازے پر، آپ کیسے تشریف لائے؟ جی سنا ہے کل آپ نے حضور علیہ السلام سے ایک بات سنی ہے، کسی نے بتا دیا کہ اس نے سن لیا ہے، اس نے محفوظ کیا ہے، تو میں اس کو سیکھنے کے لیے آیا ہوں. ہاں ہاں یہ تو، لیکن آپ کس وقت آئے؟ جی ابھی کوئی 2 گھنٹے پہلے آیا تھا. کوئی 2 گھنٹے؟ تو کہاں تھے؟ بس جی یہاں بیٹھا تھا دھوپ میں اس گرد و غبار میں. جی ہاں بس. آپ نے دروازہ کیوں نہیں کھٹکھٹایا تاکہ میں نکل آتا؟ تو فرماتا کہ ابھی آپ میرے استاد بننے والے تھے، میں آپ کے آرام میں خلل نہیں ڈالنا چاہتا تھا، کیونکہ یہ شاگرد کے لیے زیبا نہیں کہ وہ استاد کے آرام میں خلل ڈالے. تو میں نے کہا آپ ویسے بھی نماز کے لیے نکلیں گے تو میں یہاں. تو ابن عباس نے فرمایا اس احترام نے مجھے یہ علم دے دیا ہے. صحیح. میں نے جمعہ میں کہہ دیا کہ اب ہم ایسے دور میں رہ رہے ہیں کہ اقدار، اخلاق، ادب اور احترام یہ عنقا چیزیں ہیں. اس کا تصور ہے، اس کا تصور
اللہ تعالیٰ رحم فرمائے. یا سبحان اللہ. وَلَا تُبَاشِرُونَ وَأَنْتُمْ عَاكِفُونَ فِي الْمَسَاجِدِ وَلَا تُبَاشِرُونَ وَأَنْتُمْ عَاكِفُونَ. کل نہیں پرسوں ہمیں ایک عجیب تحفہ ملا ہے، اور وہ یہ کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کا ایک عبا مبارک ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم جو جبہ پہنتے تھے، یمنی جبہ، تو افغانستان میں ہے. یہ آپ کو معلوم ہے نہیں؟ وہ افغانستان میں ہے، قندھار میں پڑا رہتا ہے. صحیح. ہم اس مسجد کو بھی خرقہ مبارک کہتے ہیں. اس مسجد کا نام کیا ہے؟ خرقہ مبارک. صحابہ کو خرقہ کہتے ہیں، خرقہ مبارک. تو یہ جو امیر المومنین جب وہاں تھے، امیر المومنین طلباء کے جو امیر تھے، تو اس نے ایک بار خرقے کی زیارت کروائی لوگوں کو. صحیح. بہت سارے لوگ، 1 لاکھ سے زیادہ لوگ جمع ہو گئے تھے کہ فلاں دن خرقہ مبارک کی زیارت کروائی جائے گی. صحیح. تو امیر المومنین نے وہ خرقہ مبارک اس شیشے والے باغ سے باہر نکالا، اور اس طرح جو مسجد ہے اس کے بام پہ کھڑے ہو کر لوگوں کو اس کا درشن کروایا. پھر نیچے بھی توڑا لٹکا دیا. صحیح. تو وہاں پہ ایک چبوترا سا ہے. تو ہمارے ایک دوست ہیں ہرات سے، تو وہ اس چبوترے پر کھڑے تھے، اور اتفاقاً اس کے جیب میں 2 رومال تھے. اس کے جیب میں 2 رومال تھے. تو اس نے بس اس طرح وہ رومال نکال کے اس جبے کے ساتھ ٹچ کر دیے. صحیح. تو ایک رومال ہمیں تحفے میں بھجوا دیا ہے. تو ہم نے بڑا احترام سے رکھ دیا کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے عبائے مبارک کے ساتھ اس کو ٹچنگ ہوئی. وَلَا تُبَاشِرُونَ. ابھی تو پڑھا ہے، کہیں کسی وقت دکھا دوں گا انشاءاللہ. وَلَا تُبَاشِرُونَ وَأَنْتُمْ عَاكِفُونَ فِي الْمَسَاجِدِ. اور آپ مباشرت نہ کیا کریں ان سے اس حالت میں کہ آپ اعتکاف کرنے والے مساجد میں. تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام آپ الحمدللہ وسیم آپ گئے حج پہ؟ اچھا آپ نہیں گئے انشاءاللہ. عامر آپ تو گئے ہیں، عمرے پہ گئے ہیں. ٹھیک ہے، آپ نے دیکھ لیا ہے. یوسف صاحب اور باقی بزرگ تو سارے گئے ہیں. تو وہاں پہ ریاض الجنہ جو حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے محراب اور آپ کے قبر مبارک کے درمیان جو حصہ ہے، یہاں پہ لوگ 2 رکعت نفل پڑھنے کے لیے تگدو کرتے ہیں. کچھ لوگ جا کے وہاں ڈیرے جما لیتے ہیں. تو میں نے کہا کہ اس جگہ کی برکت تو اپنی تئیں صحیح، لیکن یہ حرص جو ہے یہ اپنی تئیں بہت بڑا عذاب ہے. کیونکہ اور بھی مسلمان ہیں، وہ بھی چاہتے ہیں کہ اس جگہ میں کوئی قدم لگا دے. بھائی آپ نے 2 رکعت نفل پڑھ لے. آپ نے کیا ڈیرے جمائے؟ بس اٹھے باہر نکلے تاکہ کسی اور کو جگہ مل جائے. صحیح. تو اینی ہاؤ وہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے قبر مبارک کا جو فینس لگا ہوا ہے مسجد کی طرف والا، تو اس کے ساتھ پلرز ہیں. اس زمانے میں تو لکڑی کے پلر تھے، اب تو سیمنٹ کے پلرز ہیں. تو ان پلرز پہ لکھا ہوا ہے، ان پلرز پر لکھا ہوا ہے. تو ایک تو بالکل یہ کارنر کے ساتھ پلر ہے. کارنر کے بعد جو دوسرا پلر آتا ہے فینس کے ساتھ لگا ہوا، اس پہ لکھا ہوا ہے اسطوانۃ السریر. کیا کہتے ہیں اس کو؟ اسطوانۃ السریر، بیڈ پلر. کیا کہتے ہیں؟ بیڈ پلر. تو یہاں آپ صلی اللہ علیہ وسلم اعتکاف میں اپنا بیڈ لگاتے تھے، اور یہاں پہ دروازہ تھا حضرت عائشہ کے گھر کا، دروازہ یہاں کھلتا تھا مسجد کی طرف. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم بیڈ یہاں لگاتے تھے. اس کو اسطوانۃ السریر کہتے، بیڈ پلر. صحیح. تو حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ جو کچھ پکا لیتی تو دروازے سے وہاں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو دے دیتی. اور حضور علیہ الصلوۃ والسلام یعنی اعتکاف کے وقت کہیں بھی نہیں جاتے تھے سوائے شرعی ضرورت کے. حتیٰ کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے تو خوبصورت لمبے لمبے بال تھے، خوبصورت لمبے لمبے بال تھے. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم یعنی ان بالوں کی بڑی حفاظت کرتے تھے. اور حضرت انس فرماتے ہیں کہ کیا بندے تھے، رات کے وقت بھی آپ تہجد کے لیے اٹھ جاتے. تو میں نے کبھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بال بکھرے نہیں دیکھے، کیونکہ آپ جب رات کو سوتے تھے تو ایک کپڑے سے بالوں کو باندھ لیتے تھے. صحیح. ایک صحابی حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے سامنے آئے، اس کے بال بکھرے ہوئے تھے. حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا جب یہ بال رکھے ہیں تو آپ اس کی حق کی ادائیگی بھی کیا کریں. تو اس نے کہا جی بالوں کی حق کی ادائیگی ہے. حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کچھ اس کو تیل لگایا کریں، کچھ کھوم لگایا کریں، کچھ کنگھی لگائیں، تاکہ یہ ڈسپلن ہو.
کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم انڈسپلنڈ حرکات کو بالکل برداشت نہیں کرتے تھے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ انسان کی پہچان ہے ڈسپلن، تنظیم، صحیح منظم زندگی. تو انہاؤ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے سر کے بال مبارک دھوتے تھے. کیا؟ روزانہ دھوتے تھے. تو جب اعتکاف میں ہوتے تو اس طرح دروازے، یعنی آپ ہوتے تھے مسجد میں، آپ ہوتے تھے مسجد. حضرت عائشہ یہاں پر ایک برتن رکھ لیتی، بڑا سا برتن، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس طرح کر جاتے. صحیح. تو حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ گھر کی جانب وہ برتن رکھ کے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بالوں کو دھو دیتی. وَلَا تُبَاشِرُونَّ وَأَنْتُمْ عَاكِفُونَ فِي الْمَسَاجِدِ تِلْكَ حُدُودُ اللَّهِ، یہی احکام ہے اللہ تعالیٰ کے. فَلَا تَقْرَبُوهَا، یہی باؤنڈریز ہے اللہ تعالیٰ کے. حدود اللہ باؤنڈریز، یہی باؤنڈریز ہے اللہ تعالیٰ کے. فَلَا تَقْرَبُوهَا، تو اس کے قریب نہ جایا کرے. کیونکہ آدمی باؤنڈری کے قریب چلا جائے تو کبھی کبھار غیر ارادی طور پر وہ باؤنڈری کو کراس کر دیتا. صحیح. اور خصوصاً پاکستان میں اگر سندھ یا پنجاب کی جانب سے باؤنڈری کراس کر دے تو کہتے ہیں اسپائی ہے. صحیح. وہ کہتے ہیں کیا ہے؟ جاسوس. تو پھر اس کے لیے بڑے پاپڑ بیلنے پڑتے ہیں گورنمنٹ کو کہ بھائی آدمی سے غلطی ہوئی، چرواہا ہے غریب، یہ غریب چرواہا ہے، اسے سارا میں تو باؤنڈری کا کوئی پتہ نہیں چلتا کہ یہ میں پاکستانی زمین پہ ہندوستانی زمین پہ آ گیا. کذالک یبین اللہ، اسی طرح بیان کرتا ہے اللہ تعالیٰ آیات، اپنے آیات اور احکام اللہ سے لوگوں کو، لعلہم یتقون، تاکہ وہ وائلیشن سے بچے رہیں، تاکہ وہ وائلیشن سے بچے رہیں. وَلَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ، اور نہ کھائیے اموالکم، آپ اپنے اموال بینکم، آپس میں، بالباطل، ناجائز طریقے سے، کہ ایک دوسرے کے مال ناجائز طریقے سے نہ کھایا کریں. جھوٹ بول کے کسی کا ایک پینی لینا، چیٹنگ کر کے کسی کا ایک پینی لینا، چوری کر کے کسی کا ایک پینی لینا، رابڑی کر کے کسی کا ایک پینی لینا. اللہ کریم فرماتے یہ کیا ہے؟ ایک دوسرے کے مال حرام طریقے سے نہ کھایا کریں. وَلَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ، اور نہ کھائیے آپ اپنے اموال آپس میں، بالباطل، ناجائز طریقے سے. وَتُدْلُوا بِهَا إِلَى الْحُكَّامِ، اور آپ اس کو لٹکائے نہ حکمرانوں کی جانب، مال کو لٹکائے نہ حکمرانوں کی جانب. ادلا یدلی ادلاء، جب آپ کنویں میں وہ جو بالٹی ہوتی ہے پانی نکالنے کے لیے، ڈول، صحیح، اس کو آپ لٹکا رہے تھے، اس عمل کو ادلا کہتے ہیں. ولا تو آپ لٹکائیں نہ، آپ لٹکائیں نہ. تو مجھے دیکھیے بدقسمتی سے میرے جیب میں پیسے نہیں، چلو اس کو فرض کر دیتے یہ $100 کا بل ہے، نہیں ہے یہ $100 کا بل ہے. صحیح. تو ہم جب رشوت دیتے ہیں حکمران کو تو یہ تو اس طرح ہے جس طرح آدمی کنویں میں ڈول لٹکائے اس میں پانی نکال رہا ہے. صحیح. وہ $100 کا بل آپ کس لیے دیتے ہیں؟ تاکہ آپ کو 1000 کا فائدہ مل جائے ناجائز طریقے سے، کہ وہ افسر آپ کے 1000 کا کام، 10,000 کا کام، 1 ملین کا کام اس $100 کے بل پہ کروا دے. تو اللہ کریم فرماتے ہیں یہ ڈول نہ لٹکایا کریں. صحیح. اور دوسرا ادلا، مجھے دیکھیے آپ کتے کو اپنے پاس بلاتے ہیں، کس کو؟ کتے کو. ہم کیا کرتے ہیں؟ روٹی کا ایک ٹکڑا اس طرح لٹکا دیتے ہیں. صحیح. تو کتا، تو اس میں دونوں تصور ہیں. ایک تو آپ لٹکاتے ہیں تاکہ وہاں سے ڈول بھر کے نکال لائیں، وہاں سے ڈول بھر کے، اور دوسری جانب سے کہ آپ اس کو لٹکاتے ہیں تاکہ وہ کتا آپ کے پاس آ جائے، کہ وہ جو رشوت لیتا ہے وہ تو کتے سے بھی بدتر ہے. صحیح. اور بدقسمتی سے، یا بدقسمتی ہے، خوش قسمتی تو کیا ہے، یہ ہمارے بڑے بڑے آفیسز جو ہوتے ہیں پاکستان میں، تو وہاں پہ یہ حدیث لکھی ہوتی ہے کہ قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم الراشی والمرتشی کلاہما فی النار، رشوت لینے والا اور دینے والا دونوں جہنمی ہیں. صحیح. اور اسی کے سائے کے نیچے سارا دھندا ہوتا رہتا ہے. پولیس والوں کو کراچی میں کتا کہتے ہیں. ابھی تو وہاں ایک ایسا عذاب ہے
ایک زمانہ تھا کوئی راشی افسر ہوتا تھا صحیح تو اس کے معاشرے میں بڑی بے عزتی ہوتی تھی صحیح. ہمارے علاقے میں تو لوگ اس کے ساتھ عید کی قربانی نہ کیا کرتے تھے. کوئی سب میں اس کے پاس کھڑا نہ ہوتا تھا کہ نہیں یہ تو رشوت لیتا ہے, یہ اس نے رشوت لی ہے صحیح. تو ایک زمانے میں, اور وہ لیتا بھی تھا تو چوری چپے لیتا. ابھی تو باقاعدہ لوگوں کے سامنے سودا بازی ہوتی ہے کہ نہیں ہوتی؟ یوسف صاحب کیا ہوتا ہے؟ سودا بازی ہوتی ہے. ایک بار میں نے یہ, جب میں پارلیمنٹ میں تھا تو یہ پارلیمنٹیرین کو سالانہ فنڈ اسائن ہوتا ہے, یعنی پیسے نہیں دیتے, فنڈ اسائن ہوتا ہے. اور وہ جو بے نظیر صاحبہ تھی, اللہ کریم اس کو بخش دے, کیونکہ میرا بڑا احترام کرتی تھی, تو اس کے ذہن میں یہ بات آئی تھی کہ یہ آدمی چیٹنگ نہیں کرتا, یہ ڈنکے کی چوٹ جو بات اس کے ذہن میں آئے کہہ دیتا ہے, اس سے پیسے روپے کی کوئی لالچ ہے نہیں, جو بھی بات کہہ دیتا ہے اس میں کوئی قومی مفاد ہوتا ہے تو ڈنکے کی چوٹ کہہ دیتا ہے پارلیمنٹ. تو اس کے ذہن میں اللہ نے یہ بات ڈالی تھی, میں کوئی اتنا اچھا آدمی نہیں, اللہ کریم مجھے اچھا بنا دے, لیکن وہ بڑا احترام دیتی تھی. تو عام پارلیمنٹیرینز کو اگر سالانہ 1 کروڑ روپے اسائن ہوتے تو مجھے کبھی کبھار 3 کروڑ روپے اسائن ہو جاتے مختلف کاموں کے لیے, یعنی الیکٹریفیکیشن کے لیے, روڈز بنانے کے لیے, مختلف چیزوں, ٹیلی فون ایکسچینج لگانے کے لیے, اس قسم کی چیزوں کے لیے, کہ یعنی آپ کا اس سال کا اسائنڈ فنڈ جو ہے وہ 4 کروڑ روپے ہے. تو آپ کیا, یعنی آپ کی پرائیورٹی لسٹ کیا ہے کہ ان 4 کروڑ روپوں میں آپ کے حلقے میں اور کانسٹیچوئنسی میں ہم کیا کرتے ہیں. تو میں پھر وہاں متعلقین سے مینز جو ایکسپرٹ ہوتے تھے ان سے پوچھ لیتا کہ بھائی کون سی چیز زیادہ اہم ضرورت ہے جس سے عوام کو زیادہ فائدہ ہو. تو مجھے لسٹ دے رہے تھے, تو پھر وہ اسٹیمیٹ لگا رہے تھے کہ اس میں یہ کام ہو سکتا ہے, تو پھر وہ اسائن کر دیتے اور وہ کام شروع ہو جاتا. لیکن یہ تھا کہ اب کہیں پہ گلی کوچیاں اس کی فرش بندی ہوتی صحیح, سیلابی نالے کی وہ سائڈ وہ سیمنٹ کروانے ہوتے فلاں فلاں, تو وہ تو ڈپارٹمنٹس کرتے ہیں, پبلک ورکس ڈپارٹمنٹ کہتے ہیں اس کو, پبلک ورکس صحیح. تو PWD کیا کہتے ہیں اس کو, PWD, تو پبلک ورکس ڈپارٹمنٹ سے. تو پبلک ورکس ڈپارٹمنٹ والے افیشلی اس میں 10% تو سیدھے کیش لے لیتے, 10% سیدھے اس سے کیش لے لیتے صحیح. اور یہ ساروں گورنمنٹ کو سب کو معلوم تھا. تو میں نے ایک بار وہ بے نظیر صاحبہ سے کہی, میں نے کہا کہ دیکھیے میرا مزاج تو آپ کو معلوم ہے, میں تو خود بھی کوشش کرتا ہوں کہ حرام کی چینٹیں نہ لگیں, لیکن انڈائریکٹلی بھی کسی کے حرام کے چینٹوں میں بھی حصہ دار نہیں بننا چاہتا. اب یہ فنڈ اسائن ہوتا ہے ہمارے نام پہ, وہ لوگ اس سے وہ کمیشن لے لیتے ہیں جو ہے تو اللیگل صحیح. فنڈ ہمارے نام پر ہے, پتہ نہیں ہے مفت میں قیامت کے دن ہمیں ڈنڈے پڑیں گے کہ آپ کے فنڈ سے بھی 10% انہوں نے لے لیا. تو میں نے کہا آپ ایک مہربانی نہیں کر سکتی؟ اس نے کہا وہ کیا. میں نے کہا اس کے لیے کوئی قانون سازی کروا دیں, کیونکہ یہ چیز ہم ختم تو نہیں کر سکتے, وہ تو لیتے ہیں, تو اس کے لیے قانون سازی کروا دے, لیگلائز کر دے اس کو, کم از کم ہمارا ذمہ تو فارغ ہو جائے گا, ہمارے دامن پر تو داغ نہیں لگے گا صحیح. تو اس نے کہا نہیں قاضی صاحب یہ نہیں کر سکتی. میں نے کہا یہ مفت میں ہم گناہ بے لذت میں پڑے ہوئے ہیں, گناہ بے لذت. تو اس نے کہا قاضی صاحب اگر یہ لیگلائز کر دیں تو یہ 10% وہ لیگل لیں گے, مزید 10% پھر انلیگل لیا کریں گے, تو پھر 20% تک چلے جائیں گے, تو بس یہی ٹھیک ہے جو لیتے ہیں. تو وہاں پہ یہ جو اسٹیبلشمنٹ ہے یہ اتنا پاورفل ہے, کسی مارشل لا گورنمنٹ یا پولیٹیکل گورنمنٹ ان کو کوئی طریقہ نہیں آتا کہ اس چیز کو کنٹرول کر دے. وہ مجبور ہوتے ہیں ان کے سامنے, جنرل بھی مجبور ہوتے ہیں, کیونکہ وہ تو آپ کو ایسا سلپ کرواتے ہیں کہ آپ کا کوئی کام نہیں ہوتا پھر صحیح. یعنی وہاں پہ اسٹیبلش, حالانکہ پریویلیج تو آپ کا ہائی ہے کہ آپ پارلیمنٹ کے ممبر ہیں, آپ تو پارلیمنٹ کے ممبر کی تو بڑی حیثیت ہوتی ہے پاکستان ہر جگہ, لیکن پاکستان میں تو بہت بڑی جگہ بڑی حیثیت ہوتی ہے. یعنی مینز کہ وہ کمشنر کے دفتر جائے, وہ سیکرٹری کے دفتر جائے, اسے اجازت بھی نہیں لینی پڑتی صحیح. وہ تو سیدھا جا کے بس دروازہ کھول دیتا ہے, سیکرٹری کے پاس چلا جاتا ہے, سیکرٹری کوئی آبجیکشن بھی نہیں کر سکتا کہ بتائے بغیر آپ کیسے آئے. میں تو کبھی ایسا نہیں کرتا, لیکن یہ پریویلیج ہے صحیح. اور اگر آپ کسی سیکرٹری نے جھوٹ بولا آپ سے کہ یا اس کے سیکرٹری نے کہا کہ سیکرٹری صاحب دفتر میں نہیں ہے, اور پارلیمنٹیرین کو پتہ لگ گیا کہ وہ تو دفتر میں تھا, مجھے اس کے سیکرٹری نے جھوٹ بولا, تو پارلیمنٹ میں وہ تاریخ استحقاق پیش کر دیتا ہے, پریویلیج, کہ میرا پریویلیج مجروح ہو چکا ہے, میری حیثیت وہ مجروح ہو چکی ہے. تو پھر
وہ سیکرٹری کو آنا پڑتا ہے اسمبلی میں اور اس کی ڈانٹ ڈپٹ ہوتی ہے اور اس کو معافی مانگنی پڑتی ہے. صحیح. تو اینی ہاؤ لیکن میں جو کرتا, کیونکہ ابھی جب میں جاتا ہوں تو متعلقین آتے ہیں کہ آپ ان افسروں سے کام کیسے چلاتے ہیں. میں نے کہا کہ میں نے ڈے 1 سے کبھی کسی انسان کی توہین کا نہیں سوچا کہ چلو میں پارلیمنٹرین یہ ڈی سی کو ذلیل کر دیں, کمشنر کو ذلیل کر دیں, یہ ڈی آئی جی کو ذلیل کر دیں, پولیس انسپکٹر کو ذلیل کر دیں, ایس ایس پی کو ذلیل. میں نے کہا نہیں, میں تو ہر ڈپارٹمنٹ کے متعلق آدمی کے پاس جا کے اس سے کہہ رہتا کہ یہ ایک مسئلہ درپیش ہے, میں تو پروفیشنل نہیں ہوں, آپ پروفیشنل ہیں, آپ جانتے ہیں اس مسئلے کا ایزی وے آؤٹ کیا ہے کہ یہ کام ہو جائے. تو اس کو عزت نفس مل جاتی. اس کے ذہن پر تو یہ کہ یہ تو پارلیمنٹیرین ہے, یہ اس انداز سے میرے ساتھ بات کرتا ہے, نہ اپنی وہ کڑخانی پیش کرتا ہے, نے کیا. تو پھر میں فارغ ہو جاتا, وہی سب سارا کام نکال دیتا. تو میں وہاں اب بھی اپنے ساتھیوں سے کہہ رہتا ہوں کہ ان کے ساتھ پھنگا نہ لیں, صحیح, ان کے ذمہ کام ڈال دیں کہ آپ جانتے ہیں کہ یہ کام کروا دیں. اور میں نے کہا اسٹیبلش ماڈل وہ اتنی زبردست چین ہے کہ آپ نہیں کر سکتے ان سے. بلکہ یہاں بھی ہے, کیوں اس وقت یہاں پہ بھی پالیٹیشین مجبور ہوتے ہیں ان پر. کذالک ولا تاکلوا اموالکم بینکم بالباطل, اور نہ کھائیے مال اپنے آپس میں بالباطل, ناجائز طریقے سے. وتدلوا بها الى الحکام, اور آپ اسے لٹکائے مت حکمرانوں کی جانب بطور رشوت, بطور رشوت. کیونکہ رشوت دی جاتی ہے کس لیے؟ تاکہ آپ کسی کا حق ماریں, جو آپ کا حق نہیں وہ آپ کے ہاتھ میں آ جائے. تو کسی کا حق مارنا تو ویسے بھی ناجائز ہے, اور اس ناجائز کے لیے آپ ایک دوسرا ناجائز کر دیتے ہیں. صحیح. جہاں تک ایسی صورتحال ہو کہ آپ کا حق تلف ہو رہا ہے, یہ لکھیں, آپ کا اپنا حق تلف ہو رہا ہے یا آپ کے ساتھ زیادتی ہو رہی ہے, تو امام ابو حنیفہ کا فتویٰ موجود ہے, وَدَفْعُ الرِّشْوَةِ لِدَفْعِ الظُّلْمِ جَائِزٌ, اپنے حق کے دفاع کے لیے رشوت دینا جائز ہے, کہ بغیر اس کے آپ کا کام نہیں نکلتا. ہاں کراچی کی میں بات کر رہا ہوں, بہت ایسا ہوتا ہے تکلیف بہت پہنچاتے ہیں. یہی ہے نا, تو پھر کیا, یہی ہے نا کہ آپ کا حق ہے, وہ تو آپ کو ملنا ہی ملنا چاہیے, کیونکہ وہ آپ کا لیگل حق ہے. لیکن بغیر پیسوں کے وہ دیتے نہیں, تو کیا کرو گے کہ اپنا حق داؤ پر لگاؤ گے. صحیح. بھائی دینے خدا کے لیے میرا حق ہے, یہ مجھے دے دیں, میں کسی کا حق نہیں مارتا, یہ تو میرا لیگل, اور اس افسر کو پتا ہوتا ہے کہ اس کا لیگل حق ہے, یہ مجھے کچھ دے یا نہ دے تو اس کا رائٹ ہے, لیکن وہ نہیں دے رہا مفت میں. وَتُدْلُوا بِهَا إِلَى الْحُكَّامِ, اور لٹکائے مت اس کو حکمرانوں کی جانب. لِتَأْكُلُوا فَرِيقًا مِّنْ أَمْوَالِ النَّاسِ, اس لیے کہ آپ کھائیں ایک حصہ لوگوں کے مال میں سے. آپ رشوت کس لیے دیتے ہیں؟ لوگوں کے مال کا کوئی حصہ آپ لوٹنا چاہتے ہیں, بالاسم, گناہ کے طور پر. وَأَنْتُمْ تَعْلَمُونَ, حالانکہ آپ جانتے ہیں کہ یہ ناجائز ہے. الحمدللہ رب العالمین, والصلاة والسلام علی رسول محمد وآلہ وصحبہ اجمعین. اللهم ربنا ارحمنا بالقرآن وذكرنا من القرآن ما نسينا وعلمنا مما جهلنا وصلاة وطعنا